اندھیری رات کے سائے کے بعد ایک نئی صبح کا اجالا پھیلا. ماضی کی یادیں چھوڑ کر کچھ عظیم نام تاریخ کے صفوں پر ہمیشہ کے لیے رقم ہو گئے. دشمن نہ تو ہمارے حوصلے توڑ سکا نہ بڑھتے ہوئے قدم روک سکا، اور آج ہم بے خوف اور نہ ڈر واپس آ گئے، اسی راہ پر، اسی مسکراہٹ کے ساتھ. سولہ دسمبر کو جو واقعہ ہوا وہ نہ بھولنے والا تھا. میں نے اس انسٹیٹیوشن کو ایز اے پرنسپل ہی جوائن کیا، اور مجھے پتا تھا حادثے کے بعد یہ ایک مشکل جگہ ہے. مشکل وقت تھا اس وقت، لیکن یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا، بس وہ میں نے آپ کو اپنا میسیج بتایا کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم آرام سے گھر بیٹھ سکتے تھے. یعنی اتنا یہ ایک دلخراش واقعہ تھا کہ اس کو بھول تو ہم نہیں سکتے، لیکن اس چیز کو اپنی یاد میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنی کولیگز اور ان کا یہ جو مشن ہے، ان بچوں کی قربانیاں، اس کو ہم انشاءاللہ جاری رکھیں. اور مشکلات آئیں راستے میں، لیکن مشکلات میرے خیال میں اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کو مشکل سمجھ کر چھوڑ دیا جائے، اس کو اوور کم کرنا ہوتا ہے. اور میرے ساتھ یہ بھی ہوا کہ پاکستانی شاید ایز اے نیشن بھی ہم ریزیلینٹ نیشن ہیں. ہماری نیشن نے قوم نے جتنے مسئلے مسائل اور مشکلات اٹھائیں، اس کے بعد مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر آسان ہو گئی. اس دن ہمیں موت سے ڈر نہیں لگا. بچوں کے ساتھ ہم سب ٹیچرز ایک ڈھال بن کر کھڑے ہوئے تھے، اور آج اتنا وقت گزرنے کے بعد بھی ہمیں ڈر نہیں لگتا. یوں لگتا ہے کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے زیادہ اسٹرینتھ، زیادہ انرجی ملتی جا رہی ہے. نئے سیشن میں بچوں کا جذبہ بہت زیادہ، خاص طور پر اساتذہ. 12 جنوری کو دوبارہ اسکول جوائن کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہماری جیت ہوئی ہے. جو ہمارے دشمنوں کا مقصد تھا کہ ہم اس تعلیم کے شعبے کو یہاں پر روک دیں، وہ ان کی ہار ہوئی اور ہماری جیت ہوئی. ایک شہید کی ماں ہوں. حذیفہ آفتاب شہید اے پی ایس میں 10th کلاس کے اسٹوڈنٹ تھے، اور بہت سے امتحانوں سے گزرنے کے بعد 16 دسمبر ایز مدر آف اے مارٹر، ایز injured teacher of the same institute, and now a cancer survivor after the incident, I'm sitting in front of you. Just want to convey one thing to all those who are listening to me. زندگی میں خوبصورتی تب ہے جب اللہ کی یاد میں آپ ہوں اور آپ کی یاد میں اللہ ہوں. تعلیمی ادارے ہوتے ہیں یا ہاسپٹل ہوتے ہیں یا عبادت گاہیں ہوتی ہیں، وہ سب کے لیے مقدس ہوتی ہیں. ان پر کسی طرح کا بھی حملہ کرنا انسانیت کی توہین ہے، اور خاص طور پر کسی بچے کو نقصان دینا، اس سے تو بڑا گناہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. میں نرسری میں کام کر رہا تھا، تو 2-3 لڑکے بیٹھے تھے، وہ ادھر دھوپ پر بیٹھے تھے، سخت سردی تھے، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے انکل انکل آ جاؤ، کوئی گن والے لوگ آ گئے. 16 دسمبر 2014 کے واقعے میں نے
اپنا ایک بھائی کھویا، ان کے علاوہ میں نے اپنے کئی سارے دوست کھوئے اس واقعے میں. پاکستانی لوگ جو ہیں تو وہ سیکریفائسز دے رہے ہیں، قربانیاں ہر روز دے رہے ہیں پاکستان میں امن لانے کے لیے اور دنیا بھر میں امن لانے کے لیے. تو ان سیکریفائسز کو ہمیں ایکنالج کرنا چاہیے. تو یہ پیغام میں نے یہاں پر کئی سارے پلیٹ فارمز پر دیا. اس کے علاوہ کئی سارے ایوارڈز یہاں پر یو کے میں مجھے ملے. ایوارڈز کا کریڈٹ جو ہے تو میں پاکستانیوں کے نام جنہوں نے قربانیاں دی اور اسپیشلی آرمی پبلک اسکول کے جو بچے جو شہید ہوئے، جو زخمی ہوئے، یہ ایوارڈ سارے میں ان کے نام کرتا ہوں، اس لیے کیونکہ وہ جو ہے تو اصل ہیرو ہے ہمارے قوم کے. اور یہ ایوارڈ کا سارا کریڈٹ میں ان کو دیتا ہوں کیونکہ جب اس حادثے میں نے اپنا بھائی کھویا، میں نے اپنے دوست کھوئے، تو اسی چیز نے مجھے موٹیویشن دی، اسی بات نے مجھے موٹیویشن دی کہ میں آگے بڑھوں اور پاکستان کا ایک روشن چہرہ دنیا کو دکھا سکوں. پریشانی سے، تکلیف سے گزرے لیکن اس سے نکل آئے. اور بچوں سے جب بھی میں نے بات کی، ٹیچر سے جب بھی میری بات ہوئی، میرا ان سے کہنا یہی تھا کہ ہم لوگوں نے وہ قوم بننا ہے جو حادثوں سے سبق سیکھ کر آگے نکل جاتی ہیں، حادثوں میں مر نہیں جاتی. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ میں اپنے اس پروفیشن کے ذریعے اپنے ملک اور قوم کی خدمت کر رہی ہوں، اور ہماری آرمی ہمارے ساتھ ہے، اس سے ہمیں بہت اسٹرینتھ ملتی ہے. اور دشمن کو یہ میسج جاتا ہے کہ تم جن لوگوں کے، جن بچوں کے ہاتھ سے قلم لینے آئے تھے، اسے ڈیمیج کرنے آئے تھے، الحمدللہ وہ قوم اپنی مشن کو آگے بڑھاتے ہوئے اپنی تعلیم اور اپنی جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ الحمدللہ جاری اور ساری ہے. میں زندہ ہوں.